سیرت کا لفظ عربی زبان کے جس مادے سے بنا ہے اس کے لفظی معنی ہے راستہ لینا، رویہ یا طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا، عمل پیرا ہونا۔ اس طرح سیرت کے معنی حالت، رویہ، طریقہ، چال، کردار، خصلت اور عادت کے ہیں۔ اس سے اردو میں تعمیر سیرت، سیرت سازی، نیک سیرت، بد سیرت وغیرہ کے الفاظ مستعمل ہیں۔ لفظ سیرت واحد کے طور پر اور بعض دفعہ اپنی جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیات کی سوانح حیات اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، مثلا کتابوں کے نام سیرت عائشہ وغیرہ۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بیان میں غزوات کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے، تو ابتدائی دور میں کتب سیرت کو عموماً سیر کی کتابیں کہا جاتا تھا۔ اگر بات کی جائے لفظ سیرت کے قرآن میں استعمال ہونے کی، تو پورے قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ سیرت آتا ہے کہ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس آیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانپ بن جانے کے بعد دوبارہ اصلی حالت میں آ جانے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا یہاں لفظ سیرت حالت اور کیفیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ سیرت اب بطور اصطلاح صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے بیان کے لیے مستعمل ہے، جبکہ کسی اور منتخب شخصیت کے حالات کے لیے لفظ سیرت کا استعمال تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ اب اگر مطالعہ سیرت یا کتب سیرت جیسے الفاظ کے ساتھ رسول، نبی، پیغمبر یا مصطفیٰ کے الفاظ نہ بھی استعمال کیے جائیں تو ہر قاری سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی ہے، بلکہ بعض دفعہ لفظ سیرت کو کتاب کے مصنف کی طرف مضاف کر کے بھی یہی اصطلاحی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے سیرت ابن ہشام۔ اب اس کا مطلب ابن ہشام کے حالات زندگی نہیں بلکہ حضور نبی رحمت کے حالات ہیں جو کتاب کے مصنف ابن ہشام نے جمع کیے۔ اسی طرح موجودہ دور میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جلسہ سیرت، سیرت کانفرنس، مقالات سیرت، اخبارات و رسائل کے سیرت نمبر وغیرہ بکثرت الفاظ مستعمل ہیں۔ ان تمام تراکیب میں لفظ سیرت کے معنی ہمیشہ سیرت النبی ہی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ادب و احترام کے اظہار کے لیے اس لفظ کے ساتھ کسی صفت کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسے سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ اور سیرت پاک وغیرہ۔ مسلمانوں کے لیے بالخصوص سیرت نبوی کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ جو اسلام کو سمجھنا، اسلام کو جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے، اور غیر مسلم کے لیے بھی سیرت النبی کا مطالعہ از حد مفید ہے اور اس کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار کرنے میں کافی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اگر بات کی جائے کہ اہل اسلام کے لیے سیرت کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے، تو چند وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور کے ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دیا اور اہل اسلام کو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا سیرت نبوی کو جانے بغیر حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل ممکن نہیں ہے، تو لہذا ضروری ہوا کہ سیرت النبوی کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کو لازم اور فرض قرار دیا، اس لحاظ سے بھی سیرت نبوی کا مطالعہ از حد ضروری ہے تاکہ حضور کے احکامات اور دیگر اوامر و نواہی کے ساتھ ساتھ آپ کی پسند اور ناپسند کا علم بھی حاصل ہو سکے۔ نمبر تین، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے حوالے سے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ہر ایک مبلغ تبلیغ کے اس مسنون طریقہ کار سے آگاہ ہو جس پر عمل پیرا ہو کر حضرت نے عرب کی کایا پلٹ دی، اور دوسرا اس مطالعے کے ذریعے مخاطب کو آپ کے اسوہ حسنہ سے متعارف کروا کر موقع بموقع سیرت کے واقعات سنا کر اسے متاثر کیا جا سکے۔ نمبر چار، قرآن کریم کا فہم مطالعہ سیرت کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی قرآن کی عملی تفسیر اور کامل تفسیر ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سیرت کا مطالعہ پانچویں وجہ عرض کر رہا ہوں محض ایک علمی مشغلہ ہی نہیں بلکہ اہم دینی ضرورت ہے، لہٰذا اس لیے بھی ضروری ہوا کہ وہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک رہی غیر مسلموں کے حوالے سے کہ وہ سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، تو اس کے لیے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان حالات اور اسباب سے آگاہی حاصل
حاصل کرنا مقصود ہو کہ جس کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصہ میں دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ عرب کی جاہل اور اجڑ قوم سے ایک ایسی امت تیار کر دی کہ جس کے کارنامے مورخین عالم کے لیے انتہائی دلچسپ اور موجب صد حیرت ہیں۔ یہ تھا مختصر تعارف سیرت کے حوالے سے۔ مجھ سے بہت اصرار کیا گیا، بعض دوستوں نے کہا، بعض طلباء نے بھی کہا کہ سیرت النبوی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی جائے کہ ہم کس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک تفصیلی کلپ جو ہے وہ اس موضوع پر ریکارڈ کروا دیا جائے کہ جس کے اندر شروع سے لے کے اور آج تک جتنی کتابیں تصنیف کی گئیں سیرت کے موضوع پر، عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی، ان تمام کا میں ایک اجمالی جو ہے وہ جائزہ پیش کر دوں تاکہ جو شخص بھی سیرت پر مطالعہ کرنا چاہے تو وہ اپنی علمی استعداد کے مطابق کتاب کو سلیکٹ کر سکے کہ میں نے کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر وہ تفصیل میں جانا چاہے تو کون سی کتابیں اس کے لیے درکار ہیں، اگر وہ اجمالی تعارف چاہے تو پھر کس کتاب کا مطالعہ کرے، اور اگر وہ کسی خاص حوالے سے سیرت کا مطالعہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کون سی کتاب مفید رہے گی، اور اگر وہ سند کے اعتبار سے اور ایک اتھینٹک اور مضبوط اور پختہ بات کا علم چاہتا ہے سیرت النبوی کے حوالے سے تو وہ کون سی کتابیں ہیں سیرت کی جو مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں یہ ساری معلومات کتب سیرت کے حوالے سے پیش کروں گا۔ جو احباب اس کا ذوق رکھتے ہوں وہ ضرور اس کو بھی سماعت کریں اور اس کلپ کو بھی ضرور وہ سماعت کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں اور حضور نبی رحمت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔